بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ رات ہونے کو تھی، آسمان پر بے شمار بادلوں نے جگہ لے لی تھی، ہوائیں بھی اپنا زور پکڑ چکی تھیں۔ دور سڑک پر گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی مدھم مدھم روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ ہوا کی وجہ سے گاڑی ہچکولے کھا رہی تھی۔ جب گاڑی نزدیک آئی تو پتہ چلا کہ وہ ایک ٹرپ تھا جس میں ٹوٹل 8 افراد تھے، جن میں 5 لڑکے اور 3 لڑکیاں تھیں۔ انہوں نے رات گزارنے کے لیے نزدیک ہوٹل کا انتخاب کیا۔ وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ رات گزارنے کے لیے کوئی جگہ تو ملی۔ اس وقت سب مصروف تھے۔ اچانک انہیں باہر ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جو اکیلے ایک درخت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ سب اس بوڑھے کی جانب چل پڑے۔ سلام دعا کے بعد تھوڑی دیر باتیں کرنے لگے۔ سلام دعا اور تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد بالآخر انہوں نے اسی اندھیری رات میں بوڑھے سے کہانی سننے کی فرمائش کی۔ انہوں نے سوچا اسی بہانے کچھ وقت گزر جائے گا۔ بچوں کی زیادہ ضد پر بوڑھے نے ہاں کر دی۔ سارے دوستوں نے اس بوڑھے کو گھیر لیا اور کہانی سننے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ بوڑھے نے ایک سرد آہ بھری اور پھر بول پڑا، بیٹا، ایک شخص گاؤں میں رہتا تھا جس کا باپ مر چکا تھا۔ 2 بہنوں کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ گھر میں اعجاز، اس کی ماں اور ایک چھوٹی بہن رہتے تھے۔ چند ہی دنوں میں اعجاز کی شادی ہو گئی۔ اس کی بیوی ایک نہایت ہی اچھی اور پیار کرنے والی بیوی تھی۔ اس کا نام شاہینہ تھا۔ وہ ان سب کا بہت خیال رکھتی تھی۔ اس کی صرف ایک ماں تھی جو کہ نہایت ہی بوڑھی تھی اور لاغر ہو چکی تھی۔ اس کا شاہانہ کے علاوہ دنیا میں کوئی نہ تھا۔ شاہانہ نے اپنے ساتھ بہت سارا جہیز بھی لائی تھی جو کہ اس کے 2 بھائیوں نے اکٹھا کیا تھا، لیکن وہ دونوں اب دنیا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ خیر، شاہانہ کی ایک شرط تھی۔ وہ کہتی تھی وہ جس گھر میں بھی جائے گی ماں کو اپنے ساتھ رکھے گی۔ یہ بات جب اعجاز کی ماں اور بہن کو پتہ چلی تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اس وقت بھی اعجاز کی ماں اپنی بیٹی کو سمجھا رہی تھی، دیکھ نادیہ، بوڑھی اب ہمیشہ ادھر ہی رہ گئی ہے۔ ہاں امی جان، مجھے اس کے ہڈیوں کے ڈھانچے پر بہت وحشت ہوتی ہے، نادیہ نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ اعجاز بھی اس کی بوڑھی ماں کو حقارت سے دیکھتا تھا۔ وہ شاہینہ کے سامنے تو اسے پیار کرتا اور خدمت بھی، لیکن بعد میں وہ اس پر حقارت کرتا اور تھوکتا۔ ایک دن شاہینہ گھر پر نہ تھی۔ شاہینہ کی ماں اس کے بیڈ روم میں بے سدھ پڑی سو رہی تھی۔ دوسرے کمرے میں اعجاز کی ماں اور نادیہ دونوں اعجاز کو سمجھا رہی تھی، دیکھو بیٹا، ہم وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں تو نہیں رکھ سکتے، بہت سی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ پرسوں سے میری نادیہ کی صحت بہت خراب ہو رہی ہے۔ ہاں اماں، تو ٹھیک کہتی ہے، ساری رات چین سے سونے نہیں دیتی، ہر وقت آوازیں دیتی رہتی ہے، کچھ دے جاؤ، یہ کر دو، وہ کر دو، اور وہ شاہینہ بھاگتی جاتی ہے اس ضعیف کی طرف۔ میں صرف شاہینہ کو دیکھ کر اسے برداشت کرتا ہوں۔ کمرے میں ایک اداسی، ایک ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ بلب کی دھیمی دھیمی روشنی تھی۔ ایک طرف بیڈ پر وہ بڑھیا بے خبر سو رہی تھی اور اپنی دونوں جھریوں بھرے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ مر چکی تھی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اعجاز کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بے چینی تھی۔
اس نے ایک بار ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اپنے مضبوط ہاتھوں سے اس بوڑھی کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور بوڑھی کے پوپلے منہ سے ہائے ہائے کی آوازیں بامشکل نکل رہی تھیں۔ بوڑھی نے 2-3 بار اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن اتنی طاقت نہ تھی کہ ایک جوان مرد پر اپنی طاقت جما سکے۔ اعجاز نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور گیٹ سے ہوتا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ گھر کی طرف آ رہا تھا، لیکن یہ کیا؟ اس کے کندھوں سے بڑھیا کدھر گئی؟ اس کے کندھوں پر بوڑھی نہ تھی، بلکہ اعجاز اس کو ایک پرانے جنگل میں ایک بڑے کچرے کے ڈھیر پر پھینک آیا تھا۔ وہ بیچاری تڑپتی رہی، سسکتی رہی، لیکن اعجاز کو اس پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ اس نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے سسکتا ہوا چھوڑ آیا۔ دوسرے دن شاہینہ گھر واپس آ گئی۔ جب وہ اپنے کمرے میں گئی تو اس نے اپنی ماں کو کمرے میں نہ پایا۔ وہ تھوڑی دیر کو تو خاموش رہی، پھر اعجاز کی ماں کے پاس آئی۔ امی جان، اماں کدھر ہیں؟ ہمیں کیا پتا؟ کمرے سے کبھی باہر بھی تو نہیں نکلنے دیا تم نے۔ لیکن وہ تھی تو گھر پر ہی نا، مجھ سے اتنے سوال کرنے کی ضرورت نہیں، اعجاز کی ماں نے سختی سے کہا اور جھڑک دیا۔ شاہینہ نے جب اعجاز سے پوچھا تو اس نے بھی بات گول مٹول کر دی۔ ہاں شاہینہ، میں نے ماں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس وقت میں چھت پر تھا۔ جب میں چھت سے اترا تو وہ وہاں پر موجود نہیں تھیں۔ شاہینہ سمجھ چکی تھی کہ ان ظالموں نے اس کی ماں کے ساتھ کچھ برا کیا ہے۔ سچ بتاؤ اعجاز، میری ماں کہاں ہے؟ تمہیں ایک بار بات کی سمجھ نہیں آتی؟ اعجاز نے بھی شاہینہ کو خاموش کر دیا۔ شاہینہ پتہ نہیں کیوں مجبور تھی، خاموش ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شاید وہ اپنی جنت گم کر چکی تھی۔ جب اعجاز کمرے میں داخل ہوا تو شاہینہ غصے سے بلبلا اٹھی اور اعجاز کا گریباں پکڑ لیا۔ بتاؤ اعجاز، میری ماں کہاں ہے؟ بس مجھے بتا دو، میں خود جا کر لے آؤں گی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پاگل ہو گئی ہو؟ تم اتنی رات کو اکیلے کہاں جاؤ گی؟ چپ ہو جا بیٹا، اس مکار کو جانے دے، پتہ نہیں کس سے ملنے جانا ہو اس نے، اور بہانہ ماں کا بنا رہی ہو۔ اعجاز وہیں رک گیا۔ نصف شب بیت چکی تھی۔ ویران اور سنسان سڑک کے درمیان شاہینہ بوجھل بوجھل قدموں سے واپس آ رہی تھی۔ وہ دل میں یہ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی کہ آخر میری جنت، میری ماں کہاں چلی گئی؟ ان لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ جدھر اعجاز نے بتایا تھا وہاں تو سوائے ویرانی کے کچھ نہ تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا جب شاہینہ گھر پہنچی تو مار پیٹ اور جھڑکوں کے تو جیسے اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہوں۔ کچھ دن گزر گئے۔ اعجاز شاہینہ سے کھچا کھچا سا رہنے لگا۔ روز ہی لڑائی ہونے لگی اور بات طلاق تک آ گئی۔ اعجاز نے شاہینہ کو طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک رات جب اعجاز آفس سے گھر آیا تو شاہینہ کو کہنے لگا، شاہینہ، بات آخر کب تک چھپائی جائے؟ میرے آفس میں ایک نئی لڑکی آئی ہے، اب میں نے اس سے شادی کا ارادہ کر لیا ہے۔ تم کو اب کھلی چھٹی ہے، تم آج کل بہت بولتی ہو، جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ، ورنہ گھر کا کام کاج سنبھال لو۔ اعجاز، اب یہ ظلم مجھ پر نہ کرنا، خدا کے لیے آپ جو کہیں گے میں ویسے ہی کروں گی، میرا قصور ہی کیا ہے؟ مجھے پلیز معاف کر دیں، پلیز آپ ایسا نہ کریں، ترس کھائیں مجھ پر۔ شاہینہ اعجاز کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نفرت ہے مجھے تم سے، چلی جاؤ۔ اعجاز نے اسے ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، جیسے کسی کھلونے کو ٹھوکر ماری ہو۔ شاہینہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ کیا لڑکی ہے ماں، خدا نے اس کو کیسے حسن سے نوازا۔ اس لڑکی کے کیا ہونٹ ہیں، ریشمی بال، حسن شباب کا کوئی مجسمہ ہو۔ وہ اعجاز اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا اور ماں کو بتا رہا تھا۔
آخر اعجاز نے شاہینہ کو طلاق دے دی۔ شاہینہ روتی رہی اور گھر سے باہر چلی گئی۔ وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چل پڑی۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے اشک کو نہ روک سکی اور اشک بار ہونے لگی۔ میں کہاں جاؤں؟ میرا اس دنیا میں کون ہے سوائے خدا کے؟ میرے اللہ، تو مجھ پر انصاف کر۔ شاہینہ سڑکوں پر بھٹکتی رہی اور اعجاز، اس لڑکی جس کا نام مشعل تھا، اس کے ساتھ اپنی دوستی اور راہ و رسم بڑھانے لگا۔ بڑھتے بڑھتے ان کی دوستی محبت کا روپ دھار گئی۔ اعجاز مشعل کی ایک ایک ادا پہ مرنے لگا۔ وہ اندھا ہو چکا تھا اس کی محبت میں۔ آخر اس نے ماں سے بات کی اور شادی کے لیے تیار ہو گیا۔ تھوڑے ہی دنوں بعد اعجاز نے ماں کو رشتے کے لیے بھیجا۔ آخر کار اعجاز کی محبت رنگ لے آئی۔ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ حسینہ تو واقعی بہت خوبصورت تھی، ایک حسن کا مجسمہ اعجاز کو اپنی طرف جو کھینچتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کسی حسن کے مجسمے کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ نیلی آنکھیں، بڑی بڑی پلکیں، گلابی چہرہ، واقعی شاہینہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ دلہن کے روپ میں اور بھی حسین لگ رہی تھی، جیسے آسمان سے حور اتر آئی ہو۔ خیر، سب رسمیں ہو چکی تھیں۔ مشعل کمرے میں گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے بڑے پیار کے ساتھ گھونگھٹ اٹھایا، لیکن ایک دم سے چیخ ماری اور غش کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس کی آنکھیں خوف سے باہر ابل آئیں۔ وہ باہر بھاگنے کے لیے اٹھنے لگا، لیکن کمرے کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ وہ دلہن اب حسینہ نہ رہی تھی، بلکہ ایک بوڑھی دلہن تھی۔ وہ بوڑھی تھی جس کو اعجاز اپنے ہاتھوں سے دور ویرانوں میں پھینک آیا تھا، لیکن یہاں اعجاز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی خوبصورت مشعل سے یہ بھیانک بڑھیا کیسے؟ اور پھر بوڑھی بدرو اٹھی اور اس کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ جب اعجاز نے بوڑھی کا بھیانک چہرہ دیکھا تو اسے بار بار وہ دن یاد آنے لگا جب اس نے بوڑھی کو دور کچرے کے ڈھیر پر پھینکا تھا، دور جنگل میں۔ وہ بوڑھی اٹھی اور اعجاز کی طرف بڑھنے لگی۔ اعجاز خوف اور شرمندگی کے سخت شکنجے میں پھنسنے لگا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس بوڑھی بدروح کو دیکھ رہا تھا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ مرنے والوں کی روحیں مر جاتی ہیں؟ تو یہ تمہارا اندازہ بالکل غلط ہے۔ تم بہت ظالم اور سفاک ہو اور حسن پرست بھی ہو۔ تم جو حسین چہرے دیکھتے ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہو۔ تم نے میری بیٹی سے بھی یہی کیا۔ نہ جانے میری معصوم بیٹی کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ میں نے تم سے کتنی منتیں کی تھیں، لیکن تم نے مجھے اس سردی کی رات اس گھنے جنگل میں کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا تھا۔ میرا ہڈیوں سے بھرا گوشت پرندوں اور جنگلی جانوروں نے کھا لیا۔ پھر میں ایک دوشیزہ کا روپ اختیار کیا۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی، جو تم کو بہت بھایا اور جو تم نے میری بیٹی کے ساتھ سلوک کیا۔ میں تم سے بدلہ لینا چاہتی تھی اور تمہیں ایک بھیانک انجام دینا چاہتی تھی۔ پھر میں نے ایک دوشیزہ کا روپ دھار لیا جو تم کو بہت بھایا۔ تم مجھ سے پیار کرنے لگے۔ تم نے میرے پیار میں میری بیٹی کو طلاق دے دی۔ تم بہت بڑے ظالم ہو، بوڑھی بدروح نے کہا۔ اعجاز یہ سب خاموشی سے سن رہا تھا اور اپنے ہی پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا سارا جسم ننھی بوندوں سے بھر چکا تھا۔ شاید وہ اپنی غلطی پر پچھتا رہا تھا، لیکن اس وقت خوف سے پورا جسم کانپ رہا تھا۔ شاید میں نے طلاق دے کر بہت برا کیا۔ اس بھیانک بڑھیا کی حالت بری ہونے لگی اور وہ ایک بہت ہی ڈراؤنی اور وحشت ناک
چڑیل بن گئی تھی۔ اس کے بڑے بڑے دانت ہونٹوں سے باہر نکل آئے جو بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ اس بوڑھی چڑیل کا سارا جسم آدھا آدھا کٹا ہوا تھا۔ پھر وہ بوڑھی بدروح آگے بڑھی اور اعجاز کے اوپر جھک گئی اور اپنے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ ایک بھیانک دل کو دہلا دینے والی چیخ اس کمرے میں گونجی جو کہ سب لوگوں نے سنی۔ لوگوں نے تھوڑی دیر کو دروازہ نہ کھولا، پھر چیخوں کی آوازوں سے انہوں نے دروازہ توڑ ڈالا۔ اندر بہت ہی خون آشام ماحول بنا ہوا تھا۔ سب لوگ ڈر گئے تھے۔ اعجاز اپنے بیڈ پر بھیانک لاش کی صورت میں پڑا ہوا تھا جو کٹی پھٹی تھی اور دلہن کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ سب دوست اس کہانی میں بہت مگن تھے اور خوف سے ان کے چہرے پیلے پڑ رہے تھے۔ بچوں، آج شاہینہ 2 بچوں کی ماں ہے۔ اس کو ایک بہت ہی اچھا اور امیر گھرانہ مل گیا۔ کسی راہ چلتے انسان نے شاہینہ پر ترس کھایا اور اپنے گھر لے گیا اور اس کی کہانی سننے کے بعد اسے شادی کی پیشکش کی اور اس سے شادی کر لی۔ اور اعجاز کی ماں پاگل ہو گئی اور اس کی بیٹی نے اس کو زنجیروں سے باندھ دیا اور اب وہ گھر میں رہ کر مانگ کر گزارا کرتی ہیں اور وہ اپنی قبر سے نکل آتی ہے۔ ہاں بیٹا، اور وہ اس کی ماں شاہینہ کی ماں اپنی قبر سے نکل کر باہر آ جاتی ہے اور اسی طرح اسی گھر کا چکر لگاتی ہے۔ بیٹا، یہ واقعہ بالکل سچ ہے۔ لاشیں دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھ کر آ جاتی ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے ایک مثال میں ہوں۔ بیٹا، میں ہی وہ بد نصیب ماں کا بد نصیب بیٹا اعجاز ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ سب دوستوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ پہلے تو ان کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ یہ کہہ کر وہ بوڑھا آگے چلتا بنا اور ان سب دوستوں کے منہ سے بے اختیار چیخیں نکلیں اور وہ واپس ہوٹل کو بھاگے اور وہ بوڑھا اعجاز کچھ قدم چلنے کے بعد اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔